السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے درس قرآن کی ویڈیوز سنی ہوں گی اور لگاتار اس کو سن رہے ہوں گے اور ایک جنون اور جذبہ اپنے اندر لیے بیٹھے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی درس قرآن کی تیسری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 سے لے کر آخر تک ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو مکمل سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم بغیر زیادہ تمہید باندھے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 4 آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ یہ ہے: ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ دکھا ہم کو ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ معزز سامعین، ایاک نعبد اس میں پہلا لفظ ہے۔ اس سے ہم اللہ رب العزت سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں، خواہ وہ مالی ہوں، خواہ وہ بدنی ہوں، خواہ وہ فعلی ہوں، تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اور اس بات کا اقرار ہم دن میں 5 نمازوں میں بھی کرتے ہیں۔ تحیاتوں میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ زبانی عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور والصلوات میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ بدنی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور والطیبات میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مالی عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو انسان کی اس کے مشکل وقت میں مدد کر سکے۔ اب مدد طلب کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مدد طلب کی جائے اسباب کے تحت۔ اس کو مثال سے یوں سمجھے جیسے کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری بیماری لاحق ہو گئی ہے، مجھے میری مدد کیجیے، مجھے کوئی دوائی دے دیجیے، تو وہ ڈاکٹر اسے دوائی دے دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے مدد، اسباب کے تحت مدد طلب کرنا۔ اسی طرح کوئی کمزور آدمی کسی بہادر آدمی سے مدد طلب کرتا ہے کہ یہ بھاری وزن ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، میری مدد کیجیے، اس سامان کو اٹھانے میں میری مدد کیجیے۔ یہ اسباب کے تحت مدد طلب کرنا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بغیر اسباب کی مدد طلب کرنا، ڈائریکٹ مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور کسی سے انسان کو ڈائریکٹ مدد طلب کرنا نہیں چاہیے۔ اس کی مثال جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ میرے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، اس درد کو ختم کر دے، یہ بغیر اسباب کے ہم اس سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ کوئی گولی دے دے یا کوئی ایسی چیز دے دو جس کو میں کھاؤں پھر اللہ رب العزت مجھے شفا دے دے، یہ ہوتی ہے اسباب کے تحت مطلب کرنا۔ آج کے فتنہ اور فساد کے دور میں بعض لوگ ایسے ہیں جو پیروں کی قبروں پر جاتے ہیں اور ڈائریکٹ ان سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ مدد صرف اللہ رب العزت سے طلب کرنی چاہیے۔ ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ہم اگر پیروں کی قبروں پر جائیں گے، ان سے مدد طلب کریں گے تو ہمیں شفا ملے گی، اگر ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے تو ہمیں شفا ملے گی نہیں۔ ان کا اللہ رب العزت سے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو صراط مستقیم پر، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا آپ نے۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں، اس سے کون سے لوگ مراد ہیں، اس کی وضاحت خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ پارہ نمبر 5، والمحصنات ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں جن لوگوں پر میں نے انعام کیا وہ ان کے 4 طبقات ہیں۔ پہلے وہ نبی ہیں، اس کے بعد نبی تو نہیں لیکن
صدیقین جنہوں نے نبی کی تصدیق کی وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور تیسرے نمبر پر شہداء ہیں جو میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو گئے، اور چوتھے نمبر پر وہ ہیں جو نہ تو نبی ہیں، نہ صدیقین ہیں، نہ شہداء ہیں، لیکن وہ ایسے نیک لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے حکموں کو مان کر نیکوکاروں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور یہی چار طبقہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے، اس سے کون سا سیدھا راستہ مراد ہے، اس کی وضاحت بھی خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ پارہ نمبر 8 وَلَوْ أَنَّنَا، رکوع نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور صراط مستقیم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک بھی بوڑھا ہو جائے تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ تو دور کی بات ہے۔ انشاءاللہ اس کی مکمل وضاحت اپنے مقام پر آئے گی پارہ نمبر 8 میں۔ اس کے بعد لفظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حدیث ترمذی شریف میں مذکور ہے۔ اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ غیر المغضوب سے کون سے لوگ مراد ہیں اور ولا الضالین سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہودی تو ایسے لوگ تھے کہ یہ تو جانتے تھے کہ کون سا حق کا راستہ ہے اور کون سا سیدھا راستہ ہے، لیکن ضد اور انا کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، اور نصارہ یہ گمراہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مرد حضرات تو عالم تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی عورتیں بھی عالم تھیں، جو اچھی طرح جاننے والی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ضد اور انا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب آخری میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ معزز سامعین، واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی یہودی عالمہ تھیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کرتی تھی کہ آخر میں ایک نبی ایسا آئے گا جو آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے گا، اور جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف آئے گا تو اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا کہ اچانک میری نگاہ مکہ کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا وہاں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ میری پھوپھی نیچے کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو بتایا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آنا تھا اور یہی آخری نبی ہیں۔ تو میں فوراً درخت سے نیچے اترا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا میرے معزز سامعین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت کا جذبہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فوراً ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا الا البلاغ المبین۔